اس دنیا میں 99% لوگ ایسے ہیں جو اتنا زیادہ کام کرتے ہیں کہ کام ہی کام میں ان کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور 1% لوگ ایسے ہیں جو نہ اتنا زیادہ کام کرتے ہیں اور نہ ہی محنت، لیکن پھر بھی وہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ مگر سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کیسے؟ محنت کی وجہ سے۔ محنت تو شاید 99% لوگ زیادہ کرتے ہیں، تو پھر کیسے 99% لوگ ناکام اور 1% کامیاب ہوتے ہیں؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کو یہی سکھائے گی، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے 99% لوگوں سے آگے نکلنے کے 7 میتھڈز کے بارے میں جانیں گے، جو ایک نہ ایک دن ضرور آپ کو بھی دنیا کے ٹاپ 1% میں شامل کریں گے۔ تو بغیر کسی وقت کو ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ نمبر 1، گیٹ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون۔ دنیا کے 99% میں سے نکل کر ٹاپ 1% میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹاپ 1% والا کام کرنا ہوگا کہ اپنے کمفرٹ زون کو الوداع کہنا ہوگا، اپنے سوشل میڈیا کو الوداع کہنا ہوگا، اپنے فرینڈز کو الوداع کہنا ہوگا کہ جن کے ساتھ آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف تب تک کے لیے جب تک آپ اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتے، کیونکہ دنیا کے 99% سے آگے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوگی۔ آپ کو اپنی نیند کم کرنی ہوگی، آپ کو اپنی ہر اس عادت کو چھوڑنا ہوگا کہ جس سے آپ کا وقت اور انرجی ضائع ہوتے ہیں، کیونکہ ٹاپ 1% میں شامل ہونے کے لیے پہلی شرط ہی یہی ہے۔ آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کر حقیقی دنیا کو گلے لگانا ہوگا۔ آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ ریئل ورلڈ کیسے کام کرتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کی لائف اور ریئل لائف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کے بعد باری آتی ہے سوچنے کی، اور ہمارا اگلا پوائنٹ یہی ہے، sit and think what you really want۔ چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، بزنس مین ہیں، یا پھر کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی سے کیا چاہتے ہیں، آپ بننا کیا چاہتے ہیں، آپ کے خواب کیا ہیں، تب تک آپ کبھی بھی ٹاپ 1% میں شامل نہیں ہو پائیں گے۔ اسی لیے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ آپ یہ معلوم کریں کہ میرا زندگی میں مقصد کیا ہے، کیونکہ بغیر مقصد کے زندگی ایسی ہی ہے جیسے کہ بغیر پروں کے پرندہ۔ آپ کا مقصد اور آپ کے گولز ہی آپ کو دنیا میں الگ اور یونیک انسان بناتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کا مقصد اور سوچ الگ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی سوچ انہیں دنیا کے 99% سے الگ بناتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی سوچ انہیں 99% لوگوں میں سے ایک بناتی ہے اور وہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ زندگی میں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور پھر رول نمبر 3 کو اپلائی کریں، جو ہے میک اے پلان ٹو اچیو اٹ، یعنی اپنے مقصد کو پانے کے لیے پراپر پلاننگ کریں، کیونکہ پلان کے بغیر آپ کا مقصد نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیونکہ جب تک آپ کے پاس اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک پلان نہیں ہوگا، تب تک آپ ادھر ادھر بھٹکتے رہو گے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کہتا ہے کہ میرا زندگی میں مقصد یہ ہے کہ میں ایک امیر انسان بننا چاہتا ہوں، لیکن امیر بننے کے لیے اس کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ صبح جاب کے لیے جاتا ہے اور شام کو واپس آ جاتا ہے، اور اسی طرح اس کی زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ تو کیا وہ اس طرح اپنے مقصد کو حاصل کر لے گا؟ نہیں، اس طرح اس کا مقصد ہمیشہ خواب ہی رہے گا اور کبھی حقیقت نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی پلان نہیں ہے۔ اسی لیے جب آپ اپنا مقصد پہچان لیں، اس کے بعد ایک پراپر پلان بنائیں کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مجھے فلاں چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے ہوں گے، تب جا کر آپ اپنے مقصد کو حاصل کریں گے، ورنہ ساری زندگی آپ خواب ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ نمبر 4، ورک آن یور سیلف بفور ورکنگ آن یور پلان۔ ہمیشہ یاد رکھنا، زندگی میں کامیابی کا سفر آسان نہیں ہے۔ اس سفر کے دوران آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی ناکامیوں کا سامنا کریں گے، سب سے بڑی غلطیاں کریں گے، اور زندگی کے سب سے بڑے سبق بھی آپ کو یہی ملیں گے۔ اسی لیے سفر کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو تیار کر لو کہ جیسے آپ ایک لمبے سفر پر جا رہے ہو، جہاں راستے میں مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ خود کو پہلے مضبوط بناؤ، خود پر کام کرو، اور پھر اپنے پلان پر کام کرو، اور اپنی منزل کی جانب سفر شروع کرو۔ نمبر 5، ٹیک کیلکولیٹڈ رسکس۔ خطروں کو مول لیے بغیر آپ کبھی بھی ٹاپ 1% میں شامل نہیں ہو پائیں گے۔ آج اس دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، جیسے بل گیٹس، اسٹیو جابز، رچرڈ برینسن اور ایلون مسک، یہ سب اس مقام تک سینکڑوں خطرے مول لینے کے بعد پہنچے ہیں، اور آج دنیا ان کی مثالیں دے رہی ہے۔ اسٹیو جابز کو 1985 میں ایپل سے نکال دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے خطرہ مول لے کر اپنی نیکسٹ نامی کمپیوٹر کمپنی شروع کی، لیکن وہ کمپنی بالکل نہ چل سکی۔ لیکن بعد میں جب اسٹیو جابز ایپل میں واپس آئے تو اسی کمپنی کو یوز کر کے انہوں نے ایپل کو بہتر بنایا، اور آج تک وہ سافٹ ویئر ایپل کے میک آپریٹنگ سسٹم میں یوز ہوتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے خطرہ مول لیا، لیکن اس خطرہ مول لینے کی وجہ سے انہیں ملینز آف ڈالرز کا فائدہ ہوا۔ اسی لیے
اگر آپ بھی ٹاپ 1% میں سے ایک بننا چاہتے ہیں تو کبھی بھی خطرہ مول لینے سے نہ گھبرائیں۔ نمبر 6، کیپ ورکنگ اینڈ جسٹ ورکنگ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 99% اور 1% میں اصل فرق کیا ہے؟ حالانکہ وہ بھی انسان ہیں جو ناکام ہیں اور وہ بھی انسان ہیں جو کامیاب ہیں۔ اصل فرق ان کے کام کرنے کا ہے، لیکن کام تو دونوں کرتے ہیں۔ حالانکہ 99% ہارڈ ورک زیادہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی اتنا پیسہ نہیں بناتے، لیکن 1% لوگ ہارڈ ورک بھی نہیں کرتے اور کماتے بھی کروڑوں ہیں۔ فرق ہارڈ ورک کا نہیں، فرق ہے سمارٹ ورک کا۔ 1% لوگ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اور 99% لوگ دوسروں کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ کو 99% میں سے نہیں بلکہ 1% میں سے بننا ہے۔ دوسروں کے خوابوں کو نہیں بلکہ اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے، لیکن شروع میں آپ کو سمارٹ ورک ایک کامیاب آدمی کی طرح اور ہارڈ ورک ایک مزدور آدمی کی طرح کرنا ہوگا۔ تب آپ 99% سے نکل کر 1% سے جا ملو گے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ڈونٹ کوئٹ آفٹر فیسنگ فیلئر۔ جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکل لیں گے، اپنا مقصد پہچان لیں گے، اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے پلان بنا لیں گے، خطرے مول لے لیں گے، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ آپ ہار مان جائیں، کیونکہ اب آپ کا سارا کچھ، آپ کی عزت، آپ کا نام، آپ کی انویسٹمنٹ، سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اب اگر آپ کچھ ناکامیوں کے بعد ہار مانو گے تو آپ کے ہیٹرز اور آپ کے مخالف آپ کا مذاق اڑانے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے۔ اسٹیو جابز کا ایک بہت ہی اچھا کوٹ ہے، وہ کہتے ہیں جب آپ ہار ماننے لگیں تو یہی سوچ لیں کہ آپ نے شروع کس وجہ سے کیا تھا، کیونکہ وہ وجہ آپ کو پھر سے موٹیویشن اور طاقت دے گی کہ ہاں تم کر سکتے ہو، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ وہ کر چکے ہوں گے، اور جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کی بھیڑ سے نکل چکے ہوں گے اور وہ ناکامیاں آپ کو آپ کی کامیابیاں نظر آئیں گی۔